نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب العالمین ہمیں شیطان نما انسانوں اور اپنے نفس کے ہر شر سے محفوظ فرما، آمین۔ سورہ معاہدہ کی آیت 25 اور 26 میں ہم جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کے خلاف کیا بد دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ نے کہا، اچھا، تو وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا، اے اللہ تو ہمیں نافرمان لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ آیت 27-29 میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور اے پیغمبر، ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا، تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں کافی نہ ہوں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت 30-31 میں ہم جانیں گے کہ انسانی تاریخ کا پہلا ناحق قتل کس کا ہوا۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں سے شامل ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ لہٰذا تاریخ کا سب سے پہلا قتل حابیل کا ہوا، جو کہ اس کے اپنے بھائی قابیل نے کیا۔ بے شک حسد بہت بری بلا ہے۔ آیت 32 میں انسانی جان کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں وہ کیسے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ یا رب العالمین، نہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ کوئی ہم پر ظلم کرے۔ آیت 33-34 میں دہشت گردی کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، وہ لوگ اس سے مجتنع ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بے شک یا رب العالمین، تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ آیت 35 میں ہم جانیں گے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، تو ہمارے ہر نیک اعمال کو اپنی قربت کا وسیلہ بنا لیجئے۔ آیت 36 to 37 میں ہم جانیں گے کہ کیا کافر جہنم سے نکل سکیں گے؟ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔